تو آج دنیا سے بہت سے لوگ چلے گئے نا. کسی کی ماں چلی گئی، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کا بیٹا چلا گیا. چلے گئے دنیا سے لوگ، اور ہم دفن کر کے چلے آتے ہیں اور اپنے ذہن میں خاکہ بنا لیتے ہیں کہ وہ اب وہ قبر میں ہے، ہم دنیا میں ہیں. وہ قبر کے اندر ہیں، ہم قبر کے اوپر ہیں. مگر ہر بندہ اس بات کو اگر دل کی گہرائی سے کبھی غور کرے کہ وہ ایک زندگی جی رہا ہے، وہ اندر برزخی زندگی اب اس کی سٹارٹ ہوئی ہے اور آپ کی دنیا کی زندگی چل رہی ہے. اس دنیا سے بہت بڑا عالم ہے وہ. اب وہ کس حال میں ہے، کس کیفیت سے ہے، کس طرح سے ہے، تڑپ رہا ہے کہ خوش ہے، سو رہا ہے کہ جگ رہا ہے، کس کیفیت سے وہ چل رہا ہے دنیا اس والی زندگی میں. ہم اگر اس پر غور کرنے لگ جائیں اور پتہ لگانے لگ جائیں تو آپ کے اندر ایک تکلیف کا طوفان اٹھے گا. مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے آپ کے اوپر جب آپ اس کو محسوس کریں گے کہ میرے باپ یا میرے بھائی کے ساتھ، میرے ماں کے ساتھ، میری بہن کے ساتھ یا میرے والد کے ساتھ یہ پرابلم چل رہی ہے. کیا پرابلم؟ کہ کہیں اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے اگر کہ جو میرا بھائی میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، میری جان تھا، میں اس کی جان تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے جان دینے کی باتیں کرتے تھے، آج وہ قبر کے اندر آگ میں جل رہا ہے. ہاں، قبر کے اندر وہ عذاب جھیل رہا ہے، قبر کے اندر اس کو پریشانیاں ہیں اور وہ تڑپ رہا ہے. آپ کو کیسا فیل ہوگا بھائی؟ کبھی آپ کو لگ جائے کہ میری ماں جو مجھے بہت شفقتوں اور بڑی محنتوں، بڑے پیار سے جنہوں نے مجھے پالا، آج ان پر پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دقتیں ہیں، قبر تنگ ہو رہی ہے. آپ کو کیا محسوس ہوگا ویسا؟ جب آپ کو پتہ لگا کہ وہ باپ جس نے میری ہر توتلی زبان کی لاج رکھی، میرے ہر لفظ کو اس نے جو ہے حقیقت میں بدل دیا، میری ہر خواہش کو اس نے جو ہے پورا کرنے کے لیے نہ دھوپ دیکھی، نہ چھاؤں دیکھا، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، اس نے کمپلیٹ محنت کی اور میری ہر خواہش کو پورا کیا. آج میرا باپ آج قبر میں تکلیفوں میں ہے، پیر میں زنجیریں باندھی جا رہی ہیں، گردن میں زنجیریں پہنائی جا رہی ہیں، منہ کے بل گھسیٹا جا رہا ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ یقیناً ایک بڑی تکلیف کو محسوس کریں گے، آپ تڑپ اٹھیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ دعا کریں گے اللہ سے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے. اس طرح کے واقعات ماضی میں ہوئے ہیں اور اللہ نے اس طرح کے واقعات سے پردہ بھی اٹھایا ہے تاکہ بندوں کو کبھی کبھی نصیحت بھی مل سکے. اسی طرح کا ایک واقعہ تھا کہ 3 بچیوں کے ایک باپ کو اللہ تعالیٰ، 3 بچیوں کا ایک باپ تھا، جب وہ مر کے دنیا سے گیا ہے نا تو اس کے ساتھ کچھ معاملات ایسے ہی ہوئے. ایک بزرگ کے خواب میں برابر وہ آتا اور آ کر کہتا، ہائے میری بربادی، ہائے میری بے چینی، ہائے میری تباہی، میرے گھر والوں کو میری خبر نہیں، دنیا والوں کو میرا پتہ نہیں، دن بدن مجھ پر عذاب بڑھایا جا رہا ہے. کبھی اسے منہ کے بل گھسیٹا جاتا، کبھی اس کے پیر میں زنجیر باندھی جاتی، کبھی اسے آگ میں لٹایا جاتا. مگر اس کی ان تمام پریشانیوں کو کوئی محسوس کرنے والا نہیں تھا. وہ تڑپ رہا ہے، جل رہا ہے، سسک رہا ہے، مگر کسی کو اس کا احساس نہیں تھا. اس بزرگ کو لگاتار خواب میں آتے رہے. اس بزرگ کو جب اس کے بچیوں سے ملاقات ہوئی نا، اس مرحوم کے جو عذاب میں تھا، تو انہوں نے ان بچوں کو بلایا، کہا بیٹا ہم تمہارے باپ کے متعلق کچھ بتانا چاہتے ہیں، تم لوگ سن لو. ان بچیوں نے اپنا درد سنایا قبر پہ کھڑے ہو کر کے. ابو آپ چلے گئے، دنیا والوں نے ہمیں بے پردہ کر دیا، اور جن چہروں کو آپ ڈھانپا کرتے تھے ان چہروں کو دنیا والوں نے بے پردہ کر دیا، پردوں کو چاک کر دیا. ان بچوں نے اپنا درد سنایا. جب وہ سنا کر فارغ ہوئی تو اس بزرگ نے ان بچیوں کے باپ کے درد کو سنایا، کہا کہ تیرے باپ پر ایسے ایسے عذاب ہو رہے ہیں. ان بچیوں نے غم کو محسوس کیا اور بے تحاشا وہ چلی گئی واپس گھر، رونے پٹنے لگے، اپنے سروں کو پٹکا، اپنے بالوں کو پھیلا دیا اور اللہ سے کہا اللہ میرے باپ کو بخش دے، میرے باپ کو بخش دے. اللہ نے کرم فرمایا، بچیوں کی دعاؤں کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کو جنت کے محلات کا نظارہ کرایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس عطا فرمایا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایک واقعہ اس طرح کے آپ کے کانوں تک پہنچا اور آپ نے سنا. یہ صرف سنانا مقصد نہیں ہے. ہماری اور آپ کے ہر کسی کی زندگی میں یہ ہے کہ ہمارے باپ دنیا میں نہیں، ہماری ماں بھی نہیں ہے، ہمارے دادا نہیں، ہمارا بھائی نہیں، ہمارا بیٹا نہیں. کسی نہ کسی کے ساتھ یہ معاملہ تو ہے نا. کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا بھائی نہیں ہے، تو آپ بھول گئے ان کو. یار آپ ان کو بھول گئے، ختم ہو گئی کہانی. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. کس کا تکلیف میں ہے، کس کنڈیشن سے گزرا بھائی صاحب، آپ کو نہیں پتہ. کبھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے، اللہ سے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریے، اس کے لیے صدقہ کر دیجیے، اس کے لیے معافی مانگیے تاکہ دوستی کا حق ادا ہو. آپ کا باپ جتنا محنت اس نے آپ کے لیے کیا ہو نا، وہ عذاب میں گرفتار ہو اور آپ کی دعاؤں کا محتاج ہو. یہ چیز ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے اور یہ چیز ہمارے لیے بڑی راحت کا سامان ہوگی. کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک شخص سے پوچھا کہ مجھے اس عمل کے متعلق بتاؤ جو تم نے دنیا میں کیا ہو اور اس نے تم کو بہت نفع دیا ہو، بہت نفع دیا ہو. تو اس نے جو جواب دیا تھا اس نے دیا کہ بخشش کی دعا کرنا. کہا کہ بخشش کی دعا کرنے والوں کے لیے آخرت میں
سب سے زیادہ نفع ہوگا۔ یعنی جو لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، آخرت میں انہیں بہت بڑا صلہ ملنے والا ہے۔ تو یہ 2-3 چیزیں آپ اپنے ذہن میں گانٹھ باندھ لیں کہ اپنے ماں باپ کو بھولنا نہیں ہے، پہلے اپنے مرنے والے کو بھولنا نہیں ہے، اپنے دوستوں کو چھوڑ نہیں دینا، اپنے بھائیوں کو چھوڑ نہیں دینا، جو دنیا سے گئے ہیں نا وہ تمہارے منتظر ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے، مگر تمہارا جانا تمہاری دعاؤں کو برابر وہ دیکھتے ہیں، مکمل محسوس کرتے ہیں، بڑا آرام پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہمیں اس عمل کا عامل بنائے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔